اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین قال فعلتها اذا وانا من الضالین ففررت منکم لما خفتکم فوهب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل۔ کہا فرعون نے، کیا نہیں پالا ہم نے آپ کو اپنے اندر جب آپ بچے تھے اور ٹھہرے آپ ہمارے اندر اپنی عمر سے کئی سال۔ وفعلتا، اور کیا تم نے، فعلتک التی فعلتا، اپنا کام جو تم نے کیا، وانت من الکافرین، اور آپ ہو ناشکری کرنے والوں میں سے۔ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، فعلتها اذا وانا من الضالین، کیا میں نے وہ کام جب میں تھا خطا کاروں میں سے۔ ففررت منکم، بس میں چلا گیا تم سے، لما خفتکم، جب مجھے خوف ہوا تم سے۔ فوہب لی ربی حکما، بس مجھے عطا کیا میرے رب نے حکم، وجعلنی من المرسلین، اور بنایا مجھے پیغمبروں میں سے۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، اور تیرا احسان کہ جو جتلا دیا تو نے مجھ پر، ان عبدت بنی اسرائیل، اور بنا لیا تو نے غلام بنی اسرائیل کو۔ آپ کے سامنے کل یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم ملا تھا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اور جا کر میرا پیغام یعنی کہ توحید کی بات کرو۔ چنانچہ یہ دونوں گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، دونوں نے جا کر کہ ہم رسول ہیں رب العالمین کی طرف سے، تو آپ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں۔ تو فرعون نے آگے سے فرمایا کہ آپ تو وہی ہو کہ جس کو پالا ہم نے، کھلایا ہم نے، بڑا ہم نے کیا اپنی زندگی کے، آپ نے کئی سال مصر کے محل کے اندر گزارے، اور اب ہمیں ہی سمجھانے کے لیے آ گئے، ہماری اصلاح کے لیے آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 سال وہاں پر گزارے تھے، 30 سال کے بعد پھر مدین گئے تھے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ تو نے ایک کام بھی ایسا کیا کہ جو تو نے غلط کام کیا، ایک شخص کو تو نے قتل کر دیا، مار دیا، اتنی بڑی تیری غلطی، چاہیے تو یہ تھا کہ تو جیسے آیا تو آ کر شکریہ ادا کرتا، کہتا کہ تیرا احسان ہے مجھ پر کہ اتنا عرصہ کھلایا، پھر اس کے بعد مجھ سے خطا ہوئی، میں چلا گیا، تو نے چھوڑ دیا، اب میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ تو فرعون نے کہا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے کیا کیا، آپ نے الٹا اصلاح شروع کر دی، الٹا ہمیں یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ رب العزت کی بات کو مان لو، میری بات کو مانو، میں اللہ کی طرف سے پیغام رساں ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان ساری باتوں کا جو جواب دیا وہ یہ کہ قال فعلتها اذا وانا من الضالین، میں نے یہ کام اس وقت کیا جب میں خطا کاروں میں سے تھا، مجھ سے خطا ہوئی، جان بوجھ کر نہیں کیا، عمدن نہیں کیا، بلکہ بھول کر یہ ہو گیا۔ باقی عموماً مکوں سے آدمی مارا نہیں کرتے، مکہ جو مارا، مکے سے آدمی مر گیا تو پھر اگر مکے سے آدمی مرنے شروع ہو جائیں تو پھر یہ جو کراٹے وغیرہ کھیلتے ہیں پھر تو دن کے کئی مارے خود مر جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ مجھ سے خطا ہوئی، اور اس وقت میں خطا کاروں میں سے تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مر جائے گا مکے سے، لیکن وہ مر گیا۔ اب دیکھو، ایک ہوتی غلطی جان بوجھ کر کرنا، ایک ہوتا ہے غلطی کا ہو جانا۔ جو غلطی ہو جاتی ہے اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ نہیں ہے، معافی ہو جاتی ہے، اور جان بوجھ کر انسان غلطی کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر پکڑ بھی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے قرآن پاک اٹھایا تو ابھی قرآن پاک سیدھے کر رہا تھا تو نیچے گر گیا، تو یہ بھی غلطی ہے، تو اس توبہ استغفار کی، پریشان ہوا، لیکن یہ جان بوجھ کر نہیں کی غلطی، یہ خطا اس سے ہو گئی ہے،
اور ایک ہے کہ جان بوجھ کر قرآن پاک کو نیچے گرا دینا یا اوپر سے چھوڑ دینا، تو یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے، تو دونوں کے اندر فرق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو قبطی کو جو قتل کیا وہ جان بوجھ کر قتل نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو ایسے مکہ مارا تھا، لیکن وہ آگے سے تاب نہ لا سکا تو مر گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت جب میں نے یہ کام کیا میں خطا کاروں میں سے تھا، من الظالین، اور فرمایا کہ ففررت منکم، اس لیے تو میں وہاں سے چلا گیا تھا تمہارے خوف کی وجہ سے، کہ جب مجھے پتہ چلا کہ سازشیں ہو رہی ہیں، پلاننگ بن رہی ہے، اجلاس ہو چکا ہے، میٹنگ ہو چکی ہے، اب مجھے قتل کرو گے، پکڑو گے، تو مجھے کسی دوست نے، ان کے قریبی ساتھی نے بتلا دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے مصر سے مدینہ کی طرف چلے گئے تھے۔ تو فرمایا کہ ففررت منکم لما خفتکم، بس میں چلا گیا تم میں سے جب مجھے خوف ہوا تم سے، اور اب جو میں آیا ہوں اب میں ایسے نہیں آیا، بلکہ فرمایا کہ فوہب لی ربی حکما، اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے، میں اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آیا ہوں۔ باقی آپ کے سامنے بات کچھ تفصیل سے آ چکی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عذر بھی پیش کیا کہ اللہ میں خوف کھاتا ہوں، مجھے جھٹلائیں گے یہ، یا کیا نام ہے، دوسرا میری زبان کے اندر لکنت ہے، میرا سینہ تنگ ہوگا، مجھ سے خطا ہوئی، گناہ ہوا ایک، مجھے خوف ہے کہ مجھے قتل نہ کر دیں وہ۔ باقی یہ عذر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم تھا، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے۔ تو فرمایا کہ فوہب لی ربی حکما، مجھے تو عطا کیا ہے میرے رب نے حکم، اس لیے میں آیا ہوں۔ وجعلنی من المرسلین، اور مجھے بنا دیا اللہ رب العزت نے پیغمبروں میں سے، اب میں پیغمبر کی حیثیت سے آیا ہوں، نبی کی حیثیت سے آیا ہوں، ذات موسیٰ کی وجہ سے میں نہیں آیا، مجھے موسیٰ کی حد تک آپ نہ جانیں، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ میں اللہ رب العزت کا پیغام رساں ہوں، اللہ رب العزت کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ تو باقی جو احسان جتلایا فرعون نے، اس کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا، کہ تو نے احسان کیا مجھ پر، تمنوها علیہ، اور جتلا دیا مجھ پر احسان کر کے احسان جتلا دیا۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو کہ آپ نے اگر میری پرورش کی ہے، آپ نے اگر خرچ اٹھایا ہے تو وہ بھی آپ کے ظلم کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ بچوں کو قتل نہ کرتے تو میری ماں صندوق کے اندر مجھے رکھ کر وہ دریا کے حوالے نہ کرتی، تو پھر یہ چلتے چلاتے میں آپ کے محل میں نہ پہنچتا، تو آپ میری پرورش نہ کرتے۔ لیکن ابتداءً ظلم تو آپ کی طرف سے شروع ہوا، فرعون کی طرف سے، انہوں نے بچے کو لگ بھگ تقریباً کتابوں میں لکھے کہ 12,000 بچے قتل کیے اس وقت۔ بڑی لمبی تعداد ہے، 12,000 کی تھوڑی سی تعداد نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے پھر اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ کر دریا کے حوالے کیا۔ تو ایک بات تو یہاں سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے اوپر احسان کر بھی دے تو اسے بھلا دے، اگر خالی یاد بھی رکھا تو بڑھاپے میں، جوانی میں، یا کسی موقع پر، یا اس کے سامنے یا کسی دوسرے شخص کے سامنے اگر اس نے اظہار کر دیا کہ یہ تو وہ ہیں کہ جو ہمارے پیسوں پہ پلنے والے ہیں، یا فلاں موقع پر میں نے اس کا ساتھ دیا، تو پھر وہ کہتے ہیں نا ہماری پنجابی میں کتی کتائی تے پانی جائے گا، سب کچھ ہی ختم۔ پھر وہ نیکی پتہ اس وقت کس درد دل سے نیکی کی تھی، لیکن اب وہ ختم ہو چکی ہے، اب اس کا فائدہ نہ رہا، رجسٹر سے فرشتے اسے مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، بلکہ احسان جتلانے والے شخص کے اس کے بدلے کے اندر ممکن اللہ رب العزت گناہ بھی لکھ دے کہ اس نے غلطی کی۔ تو فرمایا کہ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، کہ تو نے احسان کیا اور جتلا دیا مجھ پر، احسان جتلا کر، احسان کر کے احسان جتلا بھی دیا، اور اتنی بڑی خطا بھی کی تو نے کہ نبت بنی اسرائیل، کہ تو نے غلام بنا رکھا ہے بنی اسرائیل کو، کہ اس کی یہ اتنی بڑی سزا ہے، ان سے کام بھی کرواتا ہے بنی اسرائیل والوں سے، تو اور ان کو اجرت بھی نہیں دیتا، ان کے اوپر سختی سے بھی پیش آتا ہے، ان کے اوپر انصاف سے بھی کام نہیں کرتا، تو کیا اس کی یہ سزا ہونی چاہیے تھی؟ تو اس کی ہرگز